الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگان اسلام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت کو پیدا کیا اور اس طرح آپس میں ان کو ایک ازدواجی رشتے نکاح کے ذریعے آپس میں ان دو کو جوڑا اور پھر اس کو اتنی بڑی نعمت بتایا کہ ایک میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ نسب کا تعلق نہیں ہوتا، رشتہ داری کا تعلق نہیں ہوتا، علاقے کا تعلق بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ یوں ان کی زندگی گزرتی ہے، تناسب اور تناسل کا سلسلہ چلتا ہے، اولادیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکیلے نہیں پیدا کیا، اس کو اعزا و اقارب کی نسبتیں عطا کی ہیں، بھائی بنایا ہے، باپ بنایا ہے، بیٹا بنایا ہے، پوتا بنایا ہے، کسی رشتے میں زوج ہے، زوجہ ہے، بیٹی ہے، یہ سارے وہ رشتے ہیں جو اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اسی طرح آپس میں میاں بیوی کا جو تعلق اور رشتہ ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ رشتہ جڑتا ہے تو اس رشتے کو جوڑنے سے پہلے آدمی 1000 مرتبہ سوچتا ہے، مشورہ کرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میرا رشتہ کسی غلط جگہ جڑ رہا ہے، میں جس کو اپنی بیوی بنا کے لا رہا ہوں اس کے اخلاق درست ہوں، اس کے ساتھ زندگی اچھی گزرے، یہ ساری چیزیں سوچتا ہے، مشورہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کر کے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اب مجھے نکاح کر دینا چاہیے۔ تو جس طرح نکاح کرنے کے لیے آدمی سوچ بچار کر کے، مشورہ کر کے اور بڑی ٹھنڈے دل سے دماغ سے سوچ کر کے اس رشتے کو جوڑتا ہے، اسی طرح بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب یہ میاں بیوی کے رشتے کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے، محبت عداوت میں بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس رشتے کو ختم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو جوڑنے کے احکامات بتائے، طریقہ بتایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اس رشتے کو ختم کرنا ہو تو اس کا بھی طریقہ بتایا۔ آپ ذرا قریب آئیے، آگے ڈاکٹر صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں، طریقہ بتایا ہے، اور آج معاشرے کے اندر المیہ یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ جب رشتے جوڑے جاتے ہیں تو اس کے لیے تو بڑی مشاورت ہوتی ہے، بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے، اور جب توڑے جاتے ہیں تو پھر ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے اور اس پاکیزہ رشتے کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صرف میاں بیوی کے لیے پریشانی نہیں ہوتی بلکہ سارے خاندان کے لوگ، چھوٹے معصوم بچے، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں ان احکامات کو سیکھنا چاہیے، چونکہ زندگی سے ہم گزرتے ہیں، زندگی کے اندر اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو بعض اوقات مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنی چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر یہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو اس کے اندر بہت بڑی رحمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس رشتہ ازدواج ہے اس کو ختم کرنا ہو تو اس کا طریقہ بتایا۔ سورۃ الطلاق، اس کو سورۃ النساء بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اے نبی، اگر آپ مرد اگر اپنی عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن، تو پھر ان کی طلاق ان کی عدت کے درمیان دو، واحصوا العدة، اور عدت کو شمار بھی کرو، واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی انسان کی ان خواہشات کو جو اس کی چاہت کے مطابق، اس کی طبیعت کے موافق نہ ہوں، ان کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر واتقوا اللہ ضرور کہا ہے، کہ چونکہ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر اللہ کے ڈر کے نتیجے میں آدمی کو صحیح فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی۔ اس لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور ساتھ فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو پھر ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، انہوں نے عدت اسی گھر میں گزارنی ہے جہاں پر اس نے طلاق لی ہے۔ ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور ان عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ خود اپنے گھر سے نہ نکلیں
الا یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی فاحشہ بہت بڑی برائی اگر اس سے سرزد ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے فقط ظلم نفسہ، یقیناً یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بیان فرمائے۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے مختصر خلاصہ بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد آخری بات کی طرف جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا ہونے لگے تو اس کا طریقہ بتایا ہے کہ ان دونوں کو رائے راست کے اوپر آ جانا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کو یہ چاہیے کہ وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرے، اس کو اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، اور اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے اور اگر یہ زیادتی عورت کی جانب سے ہو تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اتنی اجازت دی ہے کہ آخری درجے میں جا کر کے جب کوئی اور صورت نظر نہ آ رہی ہو تو پھر اس صورت میں عورت کو اتنا مارا پیٹا جا سکتا ہے جس سے اس کے جسم کے اوپر نشان نہ پڑے، اور یہ آخری درجہ ہے۔ اور یہ مارنا بھی اس وقت ہے کہ جس وقت سارے احکامات ساری حدود وہ پامال کر جائے، بہت بڑے درجے کی بد زبان ہو، بہت بری عورت ہو تو پھر اس کو مارنے کی گنجائش ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر وہ سمجھ نہ آئے اس کو تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آخری طریقہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ دو آدمی ہوں، دونوں مرد ہوں، ایک کا تعلق عورت کے خاندان سے ہو اور دوسرے کا تعلق مرد کے خاندان سے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس معاملے میں مخلص بھی ہوں کہ یہ جو میاں بیوی کا اجڑتا ہوا گھر ہے اس کو جوڑنے کے لیے وہ کوشش کریں، اور اس معاملے میں وہ صدق کی نیت کے ساتھ کام کر رہے ہوں، تو اللہ نے فرمایا یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کی مدد فرمائیں گے اور اس کے نتیجے میں ان دونوں کے درمیان دوبارہ موافقت پیدا فرما دیں گے اور محبت پیدا فرما دیں گے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ طلاق ایک انتہائی آخری درجہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال تو قرار دیا ہے، لیکن فرمایا ابغض المباحات، حلال چیزوں میں سب سے بدترین چیز، سب سے بری چیز اللہ کی نظر میں وہ طلاق ہے، کہ اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ اس میں طلاق کا تصور نہیں ہے۔ اللہ اسی طرح چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح نکاح کے اندر جڑے ہیں بندے ہیں اسی طرح ان کی انتہا ہو جائے اور ان کا منتج ہو جائے، لیکن جب کبھی مجبوری پیدا ہو جائے اور یہ نظر آ رہا ہو کہ جی جو میاں بیوی ہیں آپس میں رہتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس سے مزید اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو۔ بعض اوقات انسان آپس میں جھگڑے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کو حلال قرار دیا ہے، اور طلاق حلال قرار دینے کے باوجود اس طرح کا رویہ نہیں ہے جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں طلاق ہو جائے تو پھر دونوں خاندانوں میں کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، اور طلاق کا طریقہ بتایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اسی کے اوپر عمل کیا کہ اگر طلاق دینی ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر شوہر یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو پھر اس کے لیے انتظار کرے، اگر وہ حالت حیض میں ہے تو اس کے حیض کے ایام کو گزرنے دے، جب وہ پاک ہو جائے صاف ہو جائے تو پھر اس حیض میں اس طہر میں اس پاکی میں اس کو طلاق دے، اور اس میں اس کے ساتھ اس نے ہم بستری بھی نہ کی ہو تو پھر اس کے بعد طلاق دینے کے بعد یہ اس سے علادہ ہو جائے اور بیوی اس سے علادہ ہو جائے، لیکن ایک ہی گھر میں رہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ شوہر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں نے طلاق دینی ہے، عورت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے طلاق لینی ہے، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پھر ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت نہ کرے اور عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ نہ ملے، اس طرح ایک جب طہر گزر جائے گا، ایک مہینہ گزر جائے گا
تو دونوں کو کچھ یادیں آئیں گی، کچھ جدائی کے لمحات نظر آئیں گے، کچھ مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کو کچھ خیال آئے گا، اپنے معصوم بچوں کی جدائی کا غم لاحق ہوگا، تو یہ اپنی کجروی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ایک حیض کے اندر، ایک مہینے کے اندر آپس میں ان کا ملاپ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جو 2 چانس دیے تھے، 3 چانس دیے تھے، اس میں سے 1 چانس تو اس نے گنوا دیا ہے، اب اس کے بعد سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کا آغاز کریں اور یوں اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی نہ بنے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ صورت نہیں بنتی، دوبارہ سے ناچاکی کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ پھر وہ طلاق دے دے، پھر 3 حیض کا انتظار کرے۔ اگر تو اس کا نباہ ہو سکتا ہے، دونوں کا آپس میں زندگی اچھے طریقے سے چل سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے پھر اللہ نے راستہ رکھا ہے کہ پھر آپس میں رجوع کر لیں، نئے نکاح کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بعد آخری طلاق ہے، اور آخری طلاق کے بعد پھر یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے، اس کے بعد مرد اور بیوی کا آپس میں کوئی نباہ نہیں ہو۔ اب بعض اوقات یہ چونکہ بات سمجھ نہیں آتی مسلمانوں کو، تو غصے کی حالت میں جا کر کے، غضب کی حالت میں جا کر کے وہ جو طلاق دینے کا آپشن ہوتا ہے، اختیارات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہوتی ہے، یہ نوجوان اور یہ مرد اپنے ہاتھ سے ہی ان کو گنوا بیٹھتا ہے، اور جب تینوں طلاقیں وہ اپنی زبان سے فائر کر دیتا ہے تو اب اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ جو رعایت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی اس کے اوپر اس نے چونکہ عمل نہیں کیا، جب عمل نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں اب اس کے اوپر اس کا بار گراں گرتا ہے، چھوٹی اولاد اس سے جدا ہوتی ہے، آپس میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، خاندان آپس میں لڑتے ہیں، اور یوں جو ہے جب دوبارہ اس رشتے کو ملانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر دارالفتاؤں کے چکر لگتے ہیں، ائمہ مساجد کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، دارالفتاء کے مفتی صاحب کے پاس آیا جاتا ہے کہ میں نے تو اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب آپ بتائیں کیا حل ہے۔ اور جب مفتی صاحب اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی اب تو کوئی حل نہیں ہے، آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو چکی ہے، اب آپ کو اس سے ملنا حرام ہے، اس کا آپ سے ملنا حرام ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ شخص ایسے راستے ڈھونڈتا ہے کہ جو اپنے لیے تو کچھ سہولت پسندی کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، بدکاری میں گزارتے ہیں۔ اور اگر کوئی اہل حدیث یا غیر مقلد ان کو بتا بھی دیتا ہے کہ بھائی 3 طلاقیں اگر ایک ہی مجلس کے اندر دے دی جائیں تو وہ طلاق نہیں ہوتی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے ہاتھ میں ہے، میں وہ بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں کہا ہے، اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اپنی زندگی کے اندر اسی کے اوپر عمل کیا ہے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے، اور پامال کر کے اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے اور اپنی زندگی کو گناہ کے اندر گزارتا ہے۔ ایسے خاندان میری نظر میں بھی ہیں کہ ایسے نوجوان نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد جب اس کو پچھتاوا ہوا تو پھر اس نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، اور دلیل کے طور پہ اس نے کہا کہ چونکہ 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ جس میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا میں اس شخص کو جا کر کے قتل نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی کہ جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ اس شخص نے حدود اللہ کو پامال کیا اور اپنی مجلس سے کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دیکھتے ہوئے ایک آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس شخص نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو جا کر کے قتل کر دوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا ہے، ایک نہیں۔ اگر 3 طلاقیں ایک ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اتنے غضبناک نہ ہوتے۔
اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عویمر اجلانی رحمہ اللہ کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا، اور جب دونوں یعنی حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی لعان سے فارغ ہو گئے تو حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس پر جھوٹ بولنے والا ہوں گا اگر میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ لعان اس کو کہتے ہیں کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو بدکاری کی حالت میں دیکھے اور اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو پھر وہ اگر الزام لگائے تو پھر شریعت نے ایک طریقہ رکھا ہے جس کو لعان کہا جاتا ہے۔ بیوی کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، شوہر کہتے ہیں کہ نہیں اس نے کیا ہے، آپس میں جھگڑا اور نزاع ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ دونوں آ کر کے قاضی کے سامنے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں آ کر کے یہ قسمیں کھائیں گے۔ بیوی یہ قسم کھائے گی کہ میں نے 4 مرتبہ کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور آخری مرتبہ یہ قسم کھائے گی کہ اگر اللہ کی مجھ کے اوپر لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں، اور اسی طرح مرد بھی اسی طرح کی 4 قسمیں کھائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عویمر نے اس طرح کا واقعہ دیکھا اور انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لعان کو 3 طلاقیں شمار کر کے دونوں کو آپس میں جدا کر دی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ لعان بھی طلاق ہے، اور اس طلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق شمار کیا ہے، اس کے بعد آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان حضرات کے ہاں متعدد نکاح ہوتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ان کی ایک بیوی اہلیہ تھی جس کا نام عائشہ تھا، تو اس نے آ کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد پیش کی۔ مبارکباد اس بات کی پیش کی کہ چونکہ آپ جو ہے جانشین ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، تو جب وہ شہید ہو چکے ہیں اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اس کے بعد آپ جو ہے ان کی جگہ خلیفہ بنیں گے۔ تو اس بات کے اوپر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا میرے والد کی موت کے اوپر تم مجھے خوشی مبارکباد پیش کر رہی ہو اور مجھے تم خوشخبری سنا رہی ہو؟ اس کے اوپر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اور جب عدت ختم ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مہر کی جو رقم تھی وہ بھی بھیجی، اور اس کے ساتھ مزید 10,000 روپے کا تحفہ بھیجا۔ جس وقت ان کو ملا ان کی اس اہلیہ کو تو انہوں نے کہا کہ افسوس کرتے ہوئے کہ یہ جو ہدیہ اور یہ جو مجھے رقم ملی ہے یہ جدا ہونے والے حبیب سے کوئی قیمتی نہیں ہے، بلکہ کہنے لگی جدا ہونے والا حبیب اس سے کئی ہزار گنا قیمتی ہے۔ تو آ کر کے بتانے والے نے جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے لولا سمعت جدی او حدثني ابی انہ سمع جدی ایما رجل طلق امرته 3 عند الاقراء او 3 مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے نانا سے یہ نہ سنا ہوتا یا جو ہے میں نے اپنے والد سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس وقت تک اس سے رجوع نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے اور اس کے بعد اس کو طلاق نہ دے دے، تو فرمانے لگے لراجعتها، میں اپنی اس بیوی سے رجوع کر لیتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کو اس مجلس کے اندر یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ بیوی کو طلاق دینی ہی پڑ جائے تو بھائی کبھی بھی 3 طلاقیں نہ دیجیے گا، کبھی بھی 3 طلاقوں کی غلطی نہ کیجیے گا، اور طلاق دینے سے پہلے جس طرح نکاح کرنے سے پہلے آپ مشورہ کرتے ہیں، اس طرح نکاح کرنے سے پہلے آپ سوچتے ہیں، آپ آپس میں مشاورت کرتے ہیں، آپس میں نباہ دیکھتے ہیں، جوڑ توڑ دیکھتے ہیں، اسی طرح طلاق دینے سے پہلے بھی جا کر کے کسی سے مشورہ کر لینا، کسی عالم سے پوچھ لینا کہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا، ہم مزید اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، دن رات میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کو اگر طلاق دینے کی مجبوری پیش بھی آ جائے تو کسی سے پوچھ کر کے دینا، ورنہ اگر 3 طلاقیں دے دیں
تو پھر 3 طلاقوں کے بعد کوئی رجوع کی صورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کسی شخص سے علالہ کرے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی زندگی کے اندر اس کو اس انداز سے رکھیں کہ جو آپ کے لیے بھی عیب ہو اور اس عورت کے لیے بھی عیب ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، طلاق کا اختیار اللہ رب العزت نے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے، اور مرد کو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مضبوط اعصاب والا بنایا ہے، اس کو حوصلہ دیا ہے۔ مرد کبھی غصہ نہیں ہوا کرتا، اور اگر غصہ ہو جائے تو اس غصے کو ٹھنڈے کرنے کا طریقہ ہے بیٹھ جائے، اپنے گھر سے نکل جائے، وضو کر لے، نماز میں لگ جائے۔ کبھی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہ دیا کریں، اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور انسان ساری زندگی پچھتاتا ہے، ساری زندگی اس کو پھر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گناہ کے اندر گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی نافرمانی کے اندر گزارتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے گزارتا ہے، جو اس کے لیے بھی اللہ کے غضب کا شکار سبب بنتا ہے، اور پورے خاندان کے لیے اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین اسلام کے جو پیارے احکامات ہیں ان کو سمجھ کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیجیے۔